بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جیسے اللہ کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد خاندان زہرا پر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد برادر ایمانی بزرگان دین ملت کے نوجوانوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کا آنا فرشزہ پر بیٹھنا خدا و عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارا پڑھنا خدا و عالم اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے بڑی مہربانی آج چونکہ ایک عظیم شب ہے جس میں دو معصومین علیہ السلام کی شہادت ہے ایک عالمین کے لیے جو نبی ہے اور دوسرے جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو کہتے ہیں کہ یہ حسن مجتبیٰ اور رسول خدا کا تذکرہ نہیں کرتے بسم اللہ بسم اللہ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے دیکھیے ہمارا رسول کیا ہے سبحان اللہ بسم اللہ بڑی مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھے اللهم صل على محمد وآل محمد ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے تم اور ہو یہ اور بسم اللہ بسم اللہ تم جہاں آتے ہو وہ کمرہ نجس ہوتا ہے یہ جہاں آتے ہیں وہ کعبہ ہوتا ہے پیچھے نظر تھوڑا آگے تشریف ہے بڑی مہربانی تم اور ہو تو آ جائے یہاں کبھی گفتگو تم اور ہو یہ اور ہے تم آتے ہو جہاں آتے ہو وہ جگہ نجس جہاں یہ آتے ہیں وہ جگہ پاک تم آتے ہو جاہل یہ آتے ہیں عالم تم آتے ہو ہواں کرتے ہو یہ آتے ہیں قرآن پڑھتے تمہارا ذکر سورہ انسان میں ہے ان کا ذکر سورہ رحمان مہربانی کو تھوڑا بولے تمہارا ذکر سورہ انسان سورہ ہے ان کا ذکر سورہ رحمان جہاں تم قدم رکھتے ہو اسے تخت حکومت کہتے ہیں جہاں یہ قدم رکھتے ہیں اسے مہر نبوت کہتے ہیں
लापता हो, ये लापता इल्ला अली। तुम गुफ्तगू करते हो तो उसे बात कहते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं उसे हदीस कहते हैं। यार जाके जाके बड़ी मेहरबानी, अभी तो सफर में हूँ। तुम गुफ्तगू करते हो उसे बातें कहते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं उसे हदीस कहते हैं। तुम दोस्त से मिलने जाओ उसे मुलाकात कहते हैं, ये मिलने जाए तो उसे मेराज कहते हैं। उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो? उस नबी का मुकाबला क्या कर सकते हो जिसका मुकाबला कायनात में कोई अंबिया नहीं कर सकते? या नहीं? वो नबी जो आए, तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी खुदा से। वो नबी आए क्यों थे? वो इसलिए आए ताकि तुम्हें हिदायत दे। पालने वाले मुझे भेजो, तवज्जो चाहता हूँ। अगर नूरानी शक्ल में आता तो तुम सारे चल मर जाते। इसलिए पालने वाले मुझे भेजो, अगर उनकी शक्ल में भेजता है बशरियत में, ताकि उनको हिदायत करे। कुरान नूर है, अगर जिल्द में नहीं आता, तवज्जो चाहता हूँ या नहीं? बड़ी मेहरबानी हो, क्योंकि मैं अभी तमीज़ी मंजल रबी इसलिए आए ताकि हिदायत करे। गए थे तुम्हें पता है, आए थे तुम्हें पता नहीं। जाना आसान है, मैं कहता हूं जब गए तो आए क्यों थे? गए थे कुदरत ने बुलाया था, आए थे तुम्हारी मोहब्बत के लिए। अगर ये अर्श से ना आते तो यहां से कोई चीज ऊपर न जाती। जागे यार, जागे जागे। अगर किबला ये नहीं आते, अर्श से नहीं आते, तो यहां से कोई चीज नहीं जाती। ये न आते तो न वहां से कुरान आता, न यहां से दुआ जाती। तवज्जो बाबा, पहली मर्तबा हाजिर हुआ कुर्बान दासरी की खिदमत के लिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी बात जरा आपके आसान में बैठा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। आपकी तवज्जो है? बड़ी मेहरबानी, खुदा सलामत रखे। ये आए इसलिए ताकि आपको हिदायत दे सके। नबी का काम था, तवज्जो करें, बड़ी मेहरबानी। मैं जिस चूंकि खुदा ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो इस्लाम। पालने वाले, इस्लाम जो तुम्हारा पसंदीदा दीन है, और आपको दीन से अलग नहीं किया। आप जब मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा है, आपने इस्लाम में दाखिला ली है, अब कानून शरीयत पर चलना है, ये आपका काम। उठना कैसे है, दीन से पूछो। बैठना कैसे है, दीन से पूछो। सोना कैसे है, दीन से पूछो। खाना कैसे है, दीन से पूछो। तो दीन से पूछना है, दीन के बगैर आप भी चल नहीं सकते। तवज्जो। पालने वाले, आपका पसंदीदा दीन जो इस्लाम है, तो उस इस्लाम का जो पसंदीदा दीन है, जिसको मैं मकसद कहूँ, कायनात का मकसद जो है, तख्लीक इंसान का मकसद जो है, वो दीन है। मा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए। सलवात पढ़िए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात अगर पहुंच रही है थोड़ा बोले, नहीं बोलेंगे तो मीसक तुम्हें कयामत के दिन हंसेगा। मैं जबान कटा के भी बोलता रहा। खुदा आपको सलामत रखे। दीन इस्लाम पसंदीदा दीन इस्लाम है। जब दीन आपका पसंदीदा है, जो मकसद वो दीन है, तो जाहिर ये इतना मकसद अजीम जो दीन लेके आपने खुदावंद आलम आपने जो भेजा है, तो जाहिर ये मकसद जब होता है, मैं मकसद यहाँ आया, तवज्जो चाहता हूँ।
آپ نے امام بارگاہ بنائی ہے، مقصد ہے تاکہ تبلیغ ہو، تاکہ امام وسلم ذکر ہو، تاکہ پیغام پہنچائے، یہ مقصد ہے نہیں؟ بسم اللہ پالنے والے تیرا جو مقصد ہے، مقصد کے پسندیدہ دین جو ہے وہ مقصد ہے، میں اس کا ترجمہ مقصد کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ ویسے دین کا معنی ہے جزا، توجہ یہاں میں اس کا قبلہ علامہ صاحب یہ ترجمہ کرتا ہوں مقصد۔ مقصد جو اتنا پیارا ہے تو ظاہر ہے مقصد کے دشمن بھی ہوتے ہیں، مقصد کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک جاگے یہاں جاگے بے شک جاگے میں قریب آ گئی۔ بے شک مقصد کے پالنے والے دوست بھی ہوتے ہیں، پالنے والے مقصد کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ تو پروردگار تو نے کیا کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ، بسم اللہ چونکہ تو ہی سے گفتگو ہے، میں آپ نہیں کہہ سکتا۔ بے شک امام جعفر صادق منع ہے، بابا توجہ، بسم اللہ سے پالنے والے تو نے اپنے مقصد بچانے کے لیے کون سا کام سر انجام دیا ہے؟ خدا نے کہا میں نے مقصد بچانے کے لیے، دین کے لیے 2 منصب بنائے۔ بسم اللہ بسم اللہ میرے خیال میں توجہ چاہتا ہوں، ہاں؟ بڑی مہربانی ہوگی، آپ توجہ ہے، توجہ کیے جتنے بیٹھے بڑی مہربانی۔ پالنے والے جو مقصد دین ہے، اس مقصد کو پہنچانے کے لیے، آپ نے بچانے کے لیے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ بے شک خدا کی آواز ہے جعفری، میں نے اس قربان جعفری، میں نے مقصد کو بچانے کے لیے 2 منصب رکھے ہیں، ایک نبوت، ایک امامت۔ پالنے والے جب مقصد ایک ہے تو پھر 2 کیوں رکھے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، توحید کی آواز ہے، مقصد پہنچانا بھی ہے، مقصد بچانا بھی ہے۔ پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے اپنے ڈھیلا مارا لگا۔ بسم اللہ بسم اللہ بے یہاں شک تو ہزاروں کی تعداد میں ہونے چاہیے۔ تکبیر حیدری آواز بلند تر سلوات 5 بندوں کے پاس بھی اگر بات پہنچ گئی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پالنے والے مقصد جو بچایا ہے، جب مقصد ایک ہے تو پھر یہ 2 منصب کیوں رکھے؟ توحید کی آواز آئے گی، ایک پہنچانے کے لیے، ایک بچانے کے لیے۔ پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کو رکھا، بچانے کے لیے 12 امام کو رکھا۔ اے پالنے والے کیوں؟ آواز آئی پہنچانے کے لیے اخلاق چاہیے، بچانے کے لیے طاقت چاہیے، اس لیے میں نے آخری محمد مصطفیٰ کو اخلاق کا پیکر بنا کے بھیجا، اور علی کو لا فتح الا علی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی میں قریب آ گیا ہوں۔ پالنے والے مقصد پہنچانے کے لیے اخلاق چاہیے، بچانے کے لیے طاقت چاہیے، اس لیے انک لعلی خلق عظیم محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور علی کو تلوار دے کے لا فتح الا علی کہا۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں کیا تلوار جو آسمان سے آئی تھی، کیا آسمان پہ کوئی لوہے کی دکان ہے، اسلحے کی دکان ہے؟ میں نے کہا مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لے لو، وہاں سے دمبا آیا ہے، وہاں سے تلوار آئی ہے۔ اگر دمبوں کی منڈی ہے تو تلواروں کی بھی دکان ہو۔ بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سوائے غم حسین کو غم نہ دکھائے۔ توجہ ہے میرے دوستو، مقصد چاہیے، مقصد بچانا، پہنچانے کے لیے نبوت ہے، بچانے کے لیے امامت ہے، پہنچانے کے لیے اخلاق چاہیے،
بچانے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے، تھوڑا آگے چلو۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا خم غدیر کے مقام پر، بڑی مہربانی میں امام حسن بھی آ گیا قریب، اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا کی آپ معنی سنتے ہیں، میں ترجمہ کروں اس کا، صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے، اے علی، نبی نے فرمایا اے علی، آدم سے لے کر غدیر تک میں ذمہ دار تھا، غدیر سے لے کر قیامت تک تو صلوات پڑھیے محمد۔ بڑی مہربانی ہو، خدا سلامت رکھے۔ آدم سے لے کر غدیر تک میری ذمہ داری ہے، اور غدیر سے لے کر قیامت تک تیری ذمہ داری۔ ایک مولا نہیں، یہ سب کے سب مولا ہے۔ مولا کی معنی حاکم، مولا کی معنی توجہ مولا کی معنی حاکم، ولایت یا محبت کی معنی میں نہیں ہے، حکومت کی معنی، جس کا میں مولا ہوں۔ توجہ، ایک نہیں، آج جس کی شہادت کی رات ہے، نبی جاتے جاتے اپنی جگہ پر علی کو مولا بنا کے گئے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، کہہ تو یہ رہے تھے کہ جب مصطفیٰ ختم، دین ختم، قرآن ختم، شریعت ختم، لیکن جاتے جاتے محمد مصطفیٰ اپنی جگہ پہ اپنے جیسا کھڑا کر بڑی مہربانی، بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ جاتے جاتے اپنے جیسا، چونکہ یہاں تو وہ آنا چاہیے جو محمد جیسا ہونا۔ اے مسلمانوں، میں دونوں طریقے سے آپ ذمہ دار ہوں، ہم خوش ہیں۔ مصطفیٰ کو نور مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، مصطفیٰ کو بشر مانتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن ایک سوال قربان جعفری ضرور کرے گا اس راہوجہ کے شہر میں۔ امام بارگاہ کا نام کیا ہے؟ امام بارگاہ اللہ سنے میں ایک جو ہے میسج، ایک سوال چھوڑ کے ضرور جاؤں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اگر نور مانتے ہو تو پھر نور کی جگہ نور کو بٹھاؤ۔ پیچھے حضرت توجہ تھوڑی، اگر مصطفیٰ کو نور مانتے ہو، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، انا وعلی من نور واحد، علی اور میرا نور ایک ہے، تو پھر مصطفیٰ کی جگہ پر بلا فصل خلیفہ علی کو ماننا پڑے گا۔ اگر نبی کو بشر مانتا ہے تو پھر سن، بشر کی پراپرٹی امت میں بانٹی نہیں جاتی، پھر فتح فاطمہ کو دینا۔ توجہ نہیں ہے آپ کی، توجہ ہے پیچھے میری طرف دیکھیں، ہم راضی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے جاؤ جو محمد جیسا ہو۔ مباہلے میں لے جانا اس بات کی دلیل تھی، لَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محمد تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی،
तुम अपने नफ्सों को, हम अपने नफ्सों को। तवज्जो चाहता हूँ, जमा का लफ्ज है नहीं है। जितने मर्द हैं आए, जितनी औरतें आए, जितने बेटे हैं आए, लेकिन सुलेमान सलमान फारसी, जिस सलमान मोहम्मद ने ऐलान किया था, बच के वो आएगा जो मोहम्मद जैसा हो। नहीं, दलील कायम करता हूं, दलील है, ऐसे हवा में बातें नहीं करता। कुर्बान जाफर, मैंने अर्ज किया क्यों जितनी औरतें ले आओ। 24 जिलहज को अली और बतूल का निकलना इस बात की दलील है न कोई मोहम्मद जैसा मर्द था, फातिमा जैसी औरत थी। नहीं, फिर दूसरा जुमला अर्ज करो। 24 जिलहज 20,000 सहाबा के घर, 9 या 11 खुद मोहम्मद के घर, किसी का न निकलना इस बात की दलील है न अली जैसा कोई सिद्दीक था, न फातिमा जैसी कोई सिद्दीका थी। नहीं, जुमला तो अब आ रहा है पहाड़ से। ये तो आपको सुना होगा सबने। तवज्जो चाहता हूँ, फायदा क्या कुर्बान जाफरी के आने का जो नया जुमला नौजवानों के लिए, बुजुर्ग हमसे बेहतर था। तवज्जो चाहता हूँ, दलील दूं, दलील या फैसला होगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असेंबली लगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे। आप तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हजारों के लोग होते हैं, फिर वो देखते हैं जब वो क्या कहता है तो वो बच्चे भी समझ जाते हैं। मैं आसान गुफ्तगू। सवाल ये है कि कुर्बान जाफरी, तुमने जो कहा मोहम्मद जैसा, तुम तो कहते हैं रसूल हम जैसे, नबी हम जैसा, नबी हम जैसा, कुल इन्नमा अना बशर मिसलकुम। वहां पर खड़े हो गए, युहा इलैया इन्नमा लात मिला अनवाय, तो वहां छोड़ दिया, समझे नहीं की। लेकिन मुझे तो पता है जब नबी ने मक्के में भाई भाई बनाया, तू उसका भाई ये तेरा भाई, तू उसका भाई ये तेरा भाई, जैसे तीनत देखी, जैसा खून देखा, जैसा शजरा देखा, जैसा कबीला देखा, जैसा नजरिया देखा। जो कबीले में, नजरिए में, तीनत में, शराफत में, उठने में, बैठने में, चलने में बराबर थे, तू उसका भाई, तू इसका भाई, तू इसका भाई, तू इसका भाई। अली बचे जब रो रहा था तो सीने से लगा कर नबी ने कहा, या अली अंता खी फिर दुनिया वाला आखिरा। अली तुम जैसा कोई हो तो तेरा भाई हो ना, तू मुझ जैसा है ताकि तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। तो मुझे कहने दो मुसलमानों, जरा होश के नाखुन लो। जब सहाबी भाई नहीं हो सकता तो वहाबी भाई दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। समझ या नहीं? बात पहुंच रही है? अली मुस्तफा जैसा, अली मिन्नी व अना मिनका, फातिमा बसत मिन्नी, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन। समझ नहीं कि दलील है हमारे पास। जब एक खातून आई फातिमा, एक अली आए मर्दों में, एक नबियों में मोहम्मद आए, तवज्जो चाहता हूँ, तो ये दो क्यों लेके आए हसन हुसैन को? अली पहुंचा दो इस पर, ये लोगों के पास मेरा पैगाम पहुंचा दो। दो क्यों आए? इसलिए अगर हसन को लेते तो हुसैन भी हसन जैसा था। हुसैन को ले आते तो हसन उस जैसा था। ये सब मोहम्मद जैसे हैं। समझ नहीं की बिल्कुल। इसलिए शरीयत की बात
इमामत के हाथों में दी, लाने वाला मुस्तफा, भेजने वाला खुदा, लाने वाला मुस्तफा नहीं, दूसरा जुमला कहूं, भेजने वाला फातिमा का खुदा, लाने वाला फातिमा का पापा, फैलाने वाला फातिमा का शोहर, बचाने वाले फातिमा के। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ, चूंकि पहला मर्तबा है, आप जानते भी नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो या नहीं? इसीलिए नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हसन मिन्नी व अना मिन, हसन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये हसन मुश्तबा बैठे हैं। पता है हसन किसे कहते हैं? पता है? हसन उसे कहते हैं इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। हसन के माना ये, तवज्जो, हसनैन के माना भी ये दोनों खूबसूरत, तवज्जो चाहते हैं। हसन के माना है इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। अल्लामा साहब, अगर 1.25 लाख अंबिया एक कम यहाँ सफे लगाई जाए तो यूसुफ जैसे नौकर। ये है हसन, नाना की गोद में बैठे हैं, वही आ रही है, कुरान आ रहा है, वो सुन के फौरन नबी के पास नबी से दानों में बैठे हैं, वहां सुन के फौरन माँ की गोद में आते हैं, अम्मा नाना पर ये वही हुई, अम्मा नाना पर ये वही हुई, अम्मा नाना पर। बीबी ने इरशाद फरमाया, या अली, मेरे बाबा पर जो वही होती है तुम भी सुनते हो या हसन? कहा मैं भी सुनता हूँ। क्या तुम्हारा बेटा आके तुमसे पहले बताता है मेरे बाबा पर ये वही हुई, मेरे बाबा पर ये वही। हसन मुश्तबा ने, तवज्जो, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, कल मैं अपने बेटे की गुफ्तगू खुद सुनूंगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अपने तफसीर कबीर में जुमले लिखे हैं, तवज्जो चाहता हूँ। इमाम अली इब्न अबी तालिब अपने हस्ब आदत से हटकर जल्दी जल्दी आके दीवार के पल्ली तरफ बैठ गए, फातिमा के करीब दीवार। तवज्जो चाहता हूँ। हसन मुश्तबा आए, अपनी आदत के मुताबिक माँ की गोद में बैठे, चुप है, नहीं कि मेरे चुप है। बेटे आज बाबा पर वही नहीं हुई थी, अम्मा हुई तो थी, लेकिन जबान में ऐसी कोई लुकनत आ रही है जैसे बाबा मुझे दीवार के पल्ली तरफ देख। क्या चाहता हूँ, जैसे किबला बैठे जारी लुकनत तो होगी मुझे, तो मैं क्या पढ़ूँ? अल्लामा साहब बैठे जारी में संभल कर पढ़ूंगा। तो बड़ा आलिम हो ना बाबा, दुरूद पढ़िए मोहम्मद। बड़ी मेहरबानी, खुदा सलाम। बात बोल चली है, थोड़ा हुआ अल्लाह ने जबान दी है आले मोहम्मद के सदके। जैसे ही अल्लामा फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर कबीर में फरमाता है, तवज्जो, शियों से कभी राजी नहीं हुआ, वो लिखते हैं अपनी तफसीर में, दो बातों से अल्लामा साहब, एक बात जरूर है, या तो इमाम हसन के आंखों में ऐसी बसारत है जो दीवार को तोड़ कर भी देखती है, या अली की पेशानी में ऐसा नूर है जो दीवार को फाड़ यही बैठे हैं नाना की जानों पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान की आयतें तबलीग फरमा रहे हैं। ये इमाम हुसैन छोटे हैं, मेरी तरफ देखे जरा, हाँ ये देख ले, मजा आएगा। तवज्जो, इमाम हुसैन बैठे हैं जानों पर नबी की गोद में। किसी सहाबी ने कहा, शहजादे नाना, अपने नाना की बात तो सुनो, कुरान सुना रहा है। एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, नबी ने सुना। नबी ने कहा, चुप कर, तुझे पता नहीं कानल हसन लिखिताने लोहिल महफूज, फिर हसन लोहे महफूज का मुतालिक।
मुस्तफा की जो लोहे महफूज का मुताला करे, आप फैसला तुम करो उसका बाबा क्या हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तवज्जो थोड़ी बहुत। यही इमाम हसन, ये इल्म पता था इमाम हसन का, यही बैठे हैं रसूल के जानों पर, मस्जिद भरी हुई, साहब इकराम एक खूबसूरत माह जबीन, शम्स कमर का ताज अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया, नबी को कान में कुछ कहा, नबी ने इरशाद फरमाया ये मेरा बेटा है हसन, इसको उठाओ, मस्जिद के कोने में बैठो, सवालात करो, ये जवाब दे। जागे जागे हमारे इमामों का बचपना देखिए। मैंने ऐसे कहा था तुम्हारा जिक्र सूरह इंसान में, इनका जिक्र सूरह रहमान। बाबा आपकी तवज्जो है या नहीं है? बड़ी मेहनत, खुदा सलामत रखे। मैं घर में आपके लिए मेहनत कर गया। मैंने अर्ज किया जैसे ही सवाल पूछे, उठाया और नबी के गोद में बिठाया, सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल ये कौन था? न मक्के का था, न मदीने का था, न मदन का था, न शाम का था, ये कहाँ का था? नबी ने फरमाया खिजर नबी था। वो मसले पूछने आया था, मैंने हसन से पूछ। तवज्जो चाहता हूँ। अब ये आप जाके अल्लामा साहब से सुनना कि खिजर नबी कौन और मूसा कौन। मूसा वो जो खिजर से पढ़े और खिजर वो जो हसन से। कौन था? जो न पहचाने उसको सहाबी कहते। नहीं यार नहीं, अल्लाह करी के रहमत फरमाए, अल्लाह तालिब जो किबला उसको। ये जो नहीं पहचाने उसको सहाबी कहते हैं, जो खिजर को पढ़ा है उसे हसन। जो हसन का मुकाबला नहीं करता वो अली का मुकाबला क्या करे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाली। ठन ठन के इमाम हसन घोड़े पे बैठा। तवज्जो चाहता हूँ। जैसे ही इमाम हसन मदीने की बाजार में निकला, एक ईसाई बैठा था जो इनकी इज्जत को जानता था। खुदा के लिए यार जाके ऐसी बात, इनकी इज्जत को जानता था, लेकिन न हाथ काम कर रहे थे न पाँव, जबान तो कर रही थी। देख के सिर्फ दिल में सोचा आए हसन मुस्तफा सरदार, अगर आज हाथ पाँव ठीक होते तो आपके घोड़े की रिकाब को बोसा न देता। तवज्जो मेरी तरफ देखे बाबा, मेरी तरफ। मेरा जुमला जाया नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं हवाई में बातें नहीं करता, मैं एक एक जुमला कीमती है। जैसे कहा ना, दिल में सोचा अरे हसन मुस्तफा सरदार, आज अगर मेरे हाथ पांव सही होते तो दौड़ के जैसे दूसरे मिल रहे हैं ना, आपके हाथों को बोसा दे रहे हैं। मैं हूं ईसाई, लेकिन तेरे घोड़े की रिकाब पे जिसमें पाँव है उसको बोसा दो। इसने सोचा यहाँ है। इमाम हसन करीब से आया, वो जो चाबुक था वो मारते नहीं थे, उठाते थे। वो फेंका, कहा ये उठा के दे फुला इब्ने फुला। इमाम ने कहा मैंने कहा है हसन ने उठा के दे। वो कहता है मैंने कहा क्या कह रहा है इमाम हसन? उसने कहा मैं जैसे ही कहा ये इशारा किया, हाथ भी सही पाँव भी सही। मैंने हुक्म की तामील करते हुए चाबुक उठाया। उठाने के बाद पहले मैंने रिकाब में जो पाँव थे, पाए अक़दस मुबारक थे इमाम हसन के, मैंने बोसा दे के कहा ऐ फख्र ईसा, आज अगर
عیسیٰ بھی ہوتا جب تک مس نہیں کرتا تب تک میں ٹھیک نہیں ہوتا. جس کی سوچ میں شفا ہو اللہ جانے حسن کی مس ہونے میں صلوات پڑھیے محمد. توجہ ہے توجہ ہے تھوڑی بات ہے. جس کی سوچ میں شفا ہو اللہ جانے اس کے مس کرنے میں کیا. توجہ یہ پہچان اسے معرفت کہتے ہیں. بغیر معرفت کے عبادت قبول نہیں. آئے فقیر شام بات ختم کرنے توجہ آخری 2-4 دن آئے مدینے میں بلایا سب کو خراج دے رہا تھا. یہ تم اٹھاؤ یہ اٹھاؤ. امام حسن آخر میں آئے. میں امیر شام نہیں کہتا امیر میرا حسن. فقیر شام آئے توجہ ہے نہیں. پنکھے کا اگر ہے تار تو ادھر لگے. جیسے ہی فقیر شام آئے میری طرف دیکھے بابا یہ بندہ کام کرے. اس نے کہا حسن اس لیے دے رہے ہو تاکہ میرا مال ختم ہو جائے. کہا جتنا مدینے والوں کو دیا ہے اتنا ڈھیر کر دو حسن کے ساتھ. جب ڈھیر ہو یہ میں نہیں توڑ رہا ہوں یہ دشمن توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے توجہ ہے بابا یا میں توڑ رہا ہوں. نہیں وہ خود دشمن علی توڑ رہا ہے. جتنا ڈھیر مدینے والوں کے لیے کیا ہے اتنا ڈھیر حسن کے لیے اتنا ڈھیر ہو گیا. اب اس نے ایک تانا دیا. توجہ چاہتا ہوں بڑی مہربانی خدا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے بڑی مہربانی تاکہ میں خود پڑھ سکوں گھر میں زیادہ. توجہ ہے چاہتا ہوں توجہ ہے پیچھے ہاں بڑی مہربانی خدا آپ سلامت رکھے. بس آخری مراحل ہے میں تاکہ آپ کو 2-4 جملے حسن مجتبیٰ کے بتاؤں اور پھر دنیا کو بتاؤ ہمارا حسن کیا ہے. تم نے نبی وہاں سے سنا علی ہم سے سنا تب کہتے بڑھا دیا نبی ہم سے سنو نا حسن ہم سے سنو. جتنا ڈھیر کیا ہے مدینے والوں کے لیے اتنا حسن کے سامنے ڈھیر کرو. جب ڈھیر لگ گیا خراج کا مال کا توجہ چاہتا درہم دینار کا سامان کا تو اس نے ایک تانا دیا. بابا توجہ چاہتا ہوں بزرگوں نوجوان تمہارے لیے تو کہا کہ ایک توجہ میری طرف دیکھا. کہا حسن تم یہ سمجھ رہے تھے مال ختم ہو جائے. میری توجہ ہے تمہیں جملہ میں تو چھوڑ دوں. حسن تم نے یہ سمجھا کہ مال ختم ہو جائے. ایک جملہ تانا دیا. مال جب ڈھیر کیا تو کہا انا ابن ہندا تجھے پتا ہونا چاہیے میں ہندا کا بیٹا ہوں. او میرے پیچھے والے دوست ایسا کیوں نہ کہوں اللہ کے جلال کو جلال آیا. اٹھا دربار سے غلام نوکر اس کا تھا عزت ان کی جانتا تھا. جوتی مبارک سیدھی کی امام حسن نے اپنا قدم مبارک جوتی میں رکھا اور کہا اس نوکر کو جو نوکر اس کا تھا جتنا اس نے مجھے دیا ہے نا میں یہ تجھے ہبا کرتا ہوں. دیکھ کے اس کی طرف منہ کر کے کہا کیا کہا نبنا ہندا تجھے پتا نہیں نبنا فاطمہ. جتنا تم مجھے دیتے ہو اتنا تمہیں نوکروں کو دیتے ہو. بڑی توجہ بابا بڑی مہربانی ہوگی میری طرف دیکھیں خدا آپ کو سلامت رکھے. بات پہنچ رہی ہے پیچھے جتنا مجھے دیتی ہو اتنا تو میں نوکروں کو دیتا ہوں. تمہیں کیا پتا کہ حسن مجتبیٰ کیا ہے. دربار لگی ہوئی ہے کو سب گیا. اٹھ کر علی کی فضیلت کا انکار کریں اور مولا کائنات کی توہین کریں یہ فقیر شام کی سازش تھی.
بے شک بے شک واہ جیسے ہی اٹھا جملہ آ رہا ہے پہاڑ سے زیادہ بسم اللہ بسم اللہ ان کے بابے یہ ان کے وہ علی کیا علی امام نے فرمایا چپ کر بیٹھ جاؤ جا کے دیکھیے دمت الثاقبہ میں قبلہ یہ جملے لکھے ہوئے بیٹھو نہیں بیٹھا دوسری مرتبہ کہا جب تیسری مرتبہ نہیں بیٹھا امام نے کہا اٹھو کتے بسم اللہ واہ آپ نے حدیث سنی پہلے نبی نے کیا کہا کان الحسن لیطال لوح المحفوظ پر سکر سنہ حسن کو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا میرے طرف دیکھیں بابا حسن نے لوح محفوظ میں دیکھا میرے بابا علی کے دشمن کی اصل شکل کیا بسم اللہ میرے دوست خاموش بسم اللہ توجہ نہیں کی نہیں نانا نے بتایا تھا جنگ خندق میں ہائے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کر دے بے شک واہ واہ ٹھنڈا مجمع ہے بسم اللہ میں پڑھتا رہتا توجہ چاہتا ہوں جیسے ہی توجہ میری طرف بس بات پہنچے تو یہی کہا کیا کہا امام حسن نے دیکھا کہ بابا علی کے دشمن کی اصل شکل نانا نے بتایا تھا عمر بن عبد وقت کے لیے ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کر دے تاریخ اسلام میں یہ جملے درج ہے نبی نے بتایا تمہیں بھی جو آل محمد کی دشمنی کرے جو اس کے دروازے پہ آ کے بھوکے یا للکارے سمجھو وہ شکل میں انسان ہے اصل میں کتا ہے لیکن یہاں امام حسن نے نانا نے بتایا تھا حسن نے دکھایا ہے پوری دربار نے دیکھا جیسے اس کا چہرہ غائب ہو گیا انسان والا کتا بن کے چلا تو لوگوں نے پوری دربار نے دیکھا تھا جو دربار میں تھوڑی دیر پہلے بولتا ہوا آیا تھا وہ بھونکتا مل کر نعرے حیدر حیدر آخری جملہ توجہ بسم اللہ یہی شام میں بلایا امام حسن گئے بات تو بہت امام حسن گئے اور وہی بات ایک کو سمجھا کے بھیجا گیا کہا کہ جب یہ آئے نا حسن مجتبیٰ میرے برابر بیٹھے تو میرے باپ دادا کی فضیلت بیان کر امام نے کہا چپ کرو ہم اللہ کی حجت ہے نحن حجت اللہ نحن مشیت اللہ ہم اللہ کی مشیت ارادہ ہم اللہ کی حجت ہیں چپ کرو بیٹھو نہیں بیٹھا امام نے ارشاد فرمایا اما تستحین ان تقربی بین الرجال تمہیں شرم نہیں آتی مردوں کی محفل میں آئی ابھی اٹھا نہیں اٹھی عورت بن گئی چونکہ امام نے پہلے جملہ کہا تھا درود پڑھیے محمد امام نے پہلے جملہ کہا تھا میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں شام کو عراق کر دوں مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے اے ابن ابی تراب کے فرزند یہ کیسے ہو سکتا ہے امام نے کہا اٹھو تجھے توجہ چاہتا ہوں شرم نہیں آتی حیا نہیں آتی تم مردوں کی محفل میں آئی ہو اٹھی تو شکل غائب عورت بن گئی وہاں گئی بھاگتی ہوئی توجہ بھاگتی ہوئی گئی تو وہاں جو عورت تھی وہ مرد بن گئی علماء ربانی بحث کرتے ہیں یہ کیا ہے امام کے 4 دعوے تھے مرد کو عورت عورت کو مرد عراق کو شام شام کو عراق علماء ربانی کا بات صحیح ہے چونکہ مرد شامی تھا عورت عراق بے شک اس نے دھمکی دی دھمکی دے کے کہا اس نے اے حسن ان کو اصلی شکل میں لاؤ
نہیں تو تمہیں پتا ہے تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے۔ بسم اللہ امام نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، امام نے ارشاد فرمایا تم اس گھمنڈ کرتے ہو اس تخت پر جو لکڑی کا بنا ہے، فرمایا العرش سریری و محمد سبیر و علی امیری و حسین وزیری و جبریل فقیری۔ میرے توجہ چاہتا ہوں، بسم اللہ میرے عرش، توجہ، میرے تخت کا نام عرش ہے، میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میری امیری کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، میرے در کے بھیکاری فقیر کا نام جبریل ہے۔ چپ کرتا ہے یا تجھے بھی کہوں چل نہیں چل؟ بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے؟ سن، اعتراض کرتے ہو، میں بحث میں نہیں جاتا، اس کے لیے پھر کم سے کم خمسہ چاہیے امام حسن کے لیے، میرے لیے میں چھوٹا سا ذاکر۔ سنیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر بیعت کا سوال ہوتا تو وہی حسن کرتے جو حسین نے کیا۔ دونوں شہزادے دونوں ایک جیسے تھے، نہیں تو مباہلے میں ایک کو لاتے دوسرے کو نہ لاتے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، حسن نے مصلحت کی، نانا نے سلو کیا اعتراض کیا، نواز نے سلو کیا اعتراض کیا۔ اگر امام حسن سلو نہ کرتے تو شیعہ نے علی مارے جاتے۔ بے شک جملہ ایک ہی جملہ، پوری تقریر میں اگر ایک جملہ بھی پڑھ کے میں چلا جاؤں، اٹھ کر بھی داد دے پوری رات، تبھی اس کا جو ہے توجہ چاہتا ہوں، تبھی اس کے جو ہے قدر نہیں، توجہ چاہتا ہوں میں، اس لیے کہ اگر حسن سلو نہ کرتے تو علی کے شیعہ مارے جاتے۔ اندرونی خلفشار تھی، بے شک بیرونی تھی، توجہ اس کی تفصیل نہیں جاتا، توجہ چاہتا ہوں۔ تو شیعہ نے علی مارے جاتے، حسن بھی مارے جاتے، حسین مارے جاتے۔ یہ کربلا میں یہ حسین کے بنائے ہوئے شیعہ نہیں تھے، یہ حسن کے بچائے ہوئے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بسم اللہ بے شک بسم اللہ بسم اللہ۔ آج کہتے ہو کہ ڈر کے مارے حسن نے صلح کی تھی، ڈرتا تو 10 سال مدینے میں تھا۔ سمجھ نہیں کہ میرا دوست، یہ بہادروں کی زمین تھی۔ کیوں پوچھا تھا حسین نے 13 سال کے بچے کو؟ توجہ، تاریخ نے غلط لکھا، بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ نے جو لکھا ہے وہ دشمنی میں مورخ، توجہ چاہتا ہوں، مورخ جب دشمنی پہ آتا ہے قبلہ یا بکتا ہے یا بکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک توجہ نہیں کی میرے دوست، یا بکتا ہے یا بکتا ہے؟ میری مہربانی، 13 سال کے بچے ایسے، میں بھی تھوڑی تفصیل میں جاؤں، 5 منٹ دیں گے مجھے، پھر بس آپ شروع کرتے ہیں، تاکہ کربلا شناسی، ایک ایک جملہ کربلا کا، کربلا سمجھاؤ، سناؤ نہیں، سمجھاؤ لوگوں کو کربلا ہے کیا، ایک ایک جملے میں حکمت ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا، بھولے سے پیار، 5 7 سال 8 سال کا بچہ یہ نہیں دیکھے گا جھگڑا ہے کیا ہے، گولیاں چلے جائے گا۔ 13 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ سوال 13 سال صلوات محمد بس بات ختم ہے یہاں پہ، تاکہ ایک نقطہ کربلا پہ بتائیں اور امام حسن کی شجاعت پر۔ 13 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، توجہ چاہیے، یہ کنگھی دینا، یہ کرنا، اپنے جسم پر پوری توجہ 13 سال 14 سال کے بچے کی اپنے جسم پر ہوتی ہے۔ یہ شرٹ اچھی نہیں لگتی دوسری پہن، یہ لباس اچھا نہیں، توجہ چاہتا ہے، کبھی کبھی میک اپ ہے تو وہ بہنوں کو بھی مار جاتا ہے، توجہ، بہن اگر یہ مزاحیہ بھی کہتی ہے یہ تمہیں کبھی سچی نہیں لگتی تو دوسری پہنتا ہے۔ 13 سال کے بچے کی پوری توجہ اپنے اوپر ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے؟ وہ اپنے جسم کو پیارا سمجھتا ہے. توجہ خدا کے لیے. اسی میں حسن مجتبیٰ کی جو ہے بہادری جو میں عرض کر رہا ہوں تو انہوں نے بزدل لکھا ہے کہ ڈر کے مارے توجہ نعوذ باللہ من ذالک. 13 سال کے بچے کی علامہ صاحب اپنے اوپر توجہ ہوتی پوری. یہ کیا بات ہے؟ نہ مکے میں پوچھا نہ مدینے میں پوچھا. لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور یار میں فضائل کے منزل میں خود خون میں غلطان ہے. اور شہزادہ قاسم سے پوچھتا ہے بیٹے موت کو کیسے پاتے ہو؟ بے شک بے شک. کہا بابا یہ شہد سے میٹھا. پوری توجہ بچے کے اپنے جسم پر ہوتی ہے. اگر ویسا ہوتا تو کب کا بھاگ جاتا لاشوں کو دیکھ کے. لیکن حسن کا بیٹا تھا. حسین بھی تاریخ لکھوانا چاہتے تھے کربلا میں کہ میرے بھائی کے اوپر جو الزام لگایا ہے اس کا حل یہی ہے. اسی لیے 13 سال کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹے موت کو کیسے پاتا؟ بابا یہ شہد سے بھی میٹھا ہے. اور حسن مجتبیٰ کا بیٹا شہزادہ قاسم جب گئے ہیں ہر ایک علی کے رنج پڑھتا تھا لیکن شہزادہ قاسم امام حسن کے رنج پڑھ رہا تھا. بتایا میرا بابا یہ بے شک بے شک. کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ لکھوانا چاہتے تھے. یہ حسن مجتبیٰ کے بیٹا شہزادہ قاسم یہ کیسے اسے پتا لگا کہ شہد سے میٹھی موت؟ حضرات پیچھے والے آخری جملہ فضائل کا تاکہ وکالت کر کے جب نہیں وہ پتا ہے جس کو موت آئے اور پھر زندہ ہوئے وہ بتائے نا. حسن مجتبیٰ کے بیٹے شہزادے قاسم نے جو کہا موت شہد سے میٹھا ہے. پتا ہے فقی کیا کرتا ہے؟ جس کے خلاف کچھ بولتے ہیں. توجہ 3 چیزیں ہیں اس کو نہیں چھوڑنا. ولایت علی، عزاداری امام حسین اور مرجیت. ولایت تمہیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دے گی. عزاداری تمہیں مٹنے نہیں دے گی. مرجیت تمہیں بکھرنے نہیں دے گی. فقی اسے کہتے ہیں جو قرآن حدیث سے استنباط کر کے مسئلہ حل کرے. یہ حسن توجہ شہزادہ قاسم نے جب کہا نا میٹھا ہے یہ مٹھاس کہاں سے لی؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. یہ تو وہ بتائے جو مرے پھر زندہ ہو پھر پوچھے. توجہ یا نہیں ہے؟ یہ شہزادہ قاسم کیوں؟ تو آواز آئی اس لیے مٹھاس دی ہے اپنے دادا علی کے خطبات سے. جس نے کہا تھا علی موت پر جائے یا موت علی پر آئے. علی موت کو ایسے پاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کی شیر سے محبت کرتا ہے. اگر شیر کڑوا ہوتا مٹھاس کو یہاں سے لیا ذائقہ قرآن سے لیا. اب شہزادے قاسم نے بتایا عزت جو کی تھی تو مصیبتیں بڑی تھی. اس سردار کو امام حسن کو زہر مل گئی. ایسا صابرین سردار کچھ نہ کہنے والا حسن. 2-4 جملے مصائب کے بابا. وہ زہر ملی. روزے سے میرا امام تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی جوتا بنت اشیس اس میں بھی کبھی بولیں گے شربت لے کے آئی. حسن مجتبیٰ نے کہا جودا دیکھنا میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے. عزاداروں جیسے امام نے پیا اب جگر کے ٹکڑے جب باہر آنے لگے امام آہستہ سے باہر نکلے. آہستہ سے نکلے آہستہ نانا کے روزے پہ گئے. دونوں باہیں نانا کے جو قبر پر ڈال کے کہا مزار پہ نانا
آج کچھ کہنے نہیں آیا، آج کچھ لینے نہیں آیا، آج صرف یہ بتانے آیا نانا جس کو کندھوں پہ اٹھاتا تھا اسے زہر مل گیا، نانا اسے زہر مل گئی ہے، نانا اگر مجھے نانا اتنا پوچھنے آؤ قبر کی جگہ ملے گی۔ ایک مرتبہ قبر ہلنے لگی، نبی نے ارشاد فرمایا بیٹے اگر امت آنے دے تو نانا اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے اللہ غم نہ دکھائے۔ حسین کے رونے والوں، اتنے میں حسن آہستہ آہستہ اٹھا، اٹھنے کے بعد ماں زہرا کی قبر پہ جنت البقیع کی علماء لکھتے ہیں، مقاتل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسے امام حسن سو گیا جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ، قبر پہ دونوں باہیں رکھی، کہا اماں تیرے بیٹے کو زہر مل گئی ہے۔ اماں بالوں کو کنگھی دیتی تھی نا، اماں ایک بال گرتا تھا 100 نیر جاری ہوتے تھے، اماں تیرے بیٹے کو زہر مل گئی ہے۔ اماں کہاں گئے تھے بیٹا؟ اماں نانا کے پاس گیا تھا۔ کہا تھا اماں نانا کے پاس گیا تھا، نانا قبر کی جگہ ملے گی؟ پھر کیا فرمایا تیرے نانا نے؟ کہا اماں نانا نے فرمایا امت آنے دے تو میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کی قبر ہلنے لگی، کہا بیٹے میں ماں ہوں میرے پاس آ جا۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے اللہ غم نہ دکھائے۔ بس 2 جملے اور سنے۔ جیسے ہی آہستہ آہستہ آیا، دق الباب کیا، ام فروا آواز دی، ام فروا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا دہلیز پہ امام حسن بیٹھے ہیں، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، بستر پر لیٹایا، کہا میرا قاسم کہاں ہے؟ کہا وہ سویا ہوا ہے۔ عزاداروں اسے اٹھایا گیا، امام حسن نے کہا اس کی آستینیں پلٹو، اس کے سر میں بال کھولو، بالوں میں مٹی ڈالو، جلدی سے بھیجو زینب کے پاس تاکہ میری بہن دیکھ کے اسے پہچانے۔ عزاداروں جیسے ہی دوڑتا ہوا گیا نا، بی بی تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ وضو کر رہی تھی، حسن مجتبیٰ کے بیٹے شہزادے قاسم کو دیکھا، آستینیں الٹی تھی، گریبان چاک تھا، بال کھلے ہوئے تھے، زلفوں میں مٹی تھی، سمجھ گئی ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی۔ کیا ہوا شہزادے قاسم؟ اماں بابا کو زہر ملی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جلدی سے دوڑتے ہوئے آئی، عباس اٹھو، سجاد اٹھو۔ جیسے ہی اٹھے حسین کے رونے والوں، حسین کو اٹھایا، ایک مرتبہ آئے، کیا دیکھا زہر کے جگر، زہر نے اتنا اثر کیا جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ زینب نے ہاتھ میں لیا، دست میں لیا، یا اللہ کتنا بے پرواہ ہے، نانا کو بھی میں نے دیکھا، اماں کو بھی میں نے وفات پاتے دیکھا، شہادت، بابا کا سر بھی میرے اللہ کتنا بے پرواہ۔ آج حسن کا سر، ایک مرتبہ وصیت شروع کی، ایک ٹھنڈی سانس بھری، کہا ٹھنڈی کاش میں کربلا ہوتا۔ اجرکم اللہ، بابا 2 جملے، کاش میں کربلا ہوتا۔ کیا بات ہے؟ حسن کے توجہ، حسن نے یہ کہا ٹھنڈی سانس بھر کے۔ شہزادہ قاسم پیچھے ہٹے، بابا کربلا کوئی بات ہے؟ آواز قاسم، آج جو تمہارا چچا امیر ہے نا حسین، یہ کل کربلا میں غریب بیٹے، یہ کربلا میں غریب بن جائے گا، کاش میں ہوتا تو خدمت کرتا۔ 7 قدم پیچھے ہٹے، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا پھر دعوت کربلا میں آنا، بابا تو نہ ہوگا تو میں ہوگا، بابا میرا جسم سلامت نہیں آئے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، بابا میں قربان ہو جاؤں گا۔ عزاداروں وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ سانس اٹھی، بس امام حسین نے کہا، زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی، عباس نے غسل کفن دیا، حسین نے جنازہ تیار کیا، عزاداروں سفید کفن پہنا کے جب نانا کے روزے کی طرف بھیجا، اتنے تیر آئے جو وہ کفن سفید وہ خون میں غلطان ہو گیا۔ کبھی غریب سے غریب جنازہ بھی وہ قبرستان سے واپس نہیں آتا، جیسے ہی واپس آیا اور دیکھتا دوڑتے ہوئے عباس آئے، کہا بی بی زینب تلوار دو، تیرے بھائی کے جنازے میں تھی۔
زینب تلوار کو شہزادی تیرے بھائی کے تیر۔ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، آخری جملہ، حسین کو دیکھا، حسین کو بوسے دینے لگی۔ کسی نے کہا بی بی تیر تو لگے حسن کے جنازے میں۔ آخری جملہ عزادارو، کہا میں اس لیے بوسا دیتی ہوں جو امیر حسن تھا، ارے اس کے جنازے میں تیر۔ اللہ جانے جو غریب حسین ہے، اسی لیے علامہ عرفان کہتے تھے دونوں بھائیوں کی قسمت ہے، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیر۔